الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ذکر چل رہا ہے، جس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم تمام سنتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی تک سر کے بالوں سے لے کر اور پیشانی تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو کل بھی اسی سے متعلق بات ذکر کی، جیسے ایک ماں ہوتی ہے، وہ اس کا بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ اماں مجھے دودھ دو، اب دودھ کو وہ دودھ کہتا ہے، تو ماں بھی اس کو اسی لفظ کو ذکر کر کے کہتی ہے کہ ہاں میرا بچہ، میں تجھے دودھ دوں، میں تجھے دودھ بنا کر دوں۔ تو یہ اس کی محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا بھی اپنا انداز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ادا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر میرے نبی کا طریقہ، ہر عمل وہ مجھے نظر آئے، تو اللہ بھی پھر اس سے ویسی محبت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے دلہن کی بھی آپ کو مثال دی نا، اس کے تمام اعضاء کو خواتین اس لیے سجاتی ہیں تاکہ وہ اس کے ہونے والے شوہر کو خوبصورت نظر آئے۔ تو جسم کے جس عضو پر، جن اعضاء پر سنت عمل یہ انسان اپنائے گا، اللہ کی نظر میں بھی وہ تمام اعضاء خوبصورت نظر آئیں گے۔ جیسے سر کی سنتیں، بالوں کی سنتیں، حضور کے پیشانی کی جو سنتیں، پھر آنکھوں کی سنتیں۔ آپ کے آنکھوں کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، انہیں جھکا کے رکھا۔ جب انہوں نے اللہ کے لیے نظر کی، نگاہ کی حفاظت کی، تو اللہ نے ان کی نظروں میں ایسی ہیبت پیدا کر دی کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اور جو شخص بھی سنت پر عمل کرے گا، اللہ اس کو 4 انعامات سے نوازے کرے۔ کیا ہوگا؟ جو کوئی بھی سنت پہ چلے گا نا، کیونکہ سنت کو اپنانے والا اصل میں حضور کے عمل کو محفوظ کرنے والا ہے، اس کی حفاظت، اس پہ پہرہ دینے والا ہے گویا۔ تو فرمایا کہ جو سنت پہ عمل کرے گا 4 انعامات اس کو ملیں گے۔ بس یہ 4 انعامات بتاؤں گا، پھر دعا کرتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا کہ جو سنت پہ عمل کرے گا، اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیں گے۔ دیکھیں، نیک لوگ، اللہ والے، بزرگ، اولیاء اللہ، ان کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے جو اللہ والوں کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا انعام فرمایا جو اس کو ملے گا، اگر سنت پہ عمل کرے گا، سنت پہ چلے گا، تو کہا جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کی ہیبت کو پیدا کر دیں گے۔ اس کے سامنے وہ چوں چرا نہیں کر سکیں گے، فوراً بات مانیں گے اور اس کا کام کریں گے۔ اور یہ آنکھوں سے دیکھا بھی گیا کہ ایسے ڈھیٹ لوگ جو رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے تھے، جب ایک سنتوں سے بھرپور لیس انسان اس کے پاس پہنچا اور اپنا کام ایسے رکھا اور کھٹ سے اس نے بھی کام کیا، 1 روپے کا مطالبہ نہیں کیا،
اور یہ تو ایسے واقعات الحمدللہ میرے خود کے ساتھ بھی ہوئے، سناتا رہوں گا انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آئے گا۔ ہمارے لوگ کتنا گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یہ لائسنس بنوانے کے لیے کہ جی اجی کچھ تو دینا ہی پڑے گا، اجی کچھ تو ہوگا ہی بس۔ اور لیکن آپ جب سنت پہ عمل کریں گے نا، پھر کچھ نہیں ہوگا، سیدھا کام ہوگا۔ کوئی آپ سے، جب آپ خود سیدھے اور ٹھیک ہوں گے تو آپ سے کوئی مطالبہ پھر نہیں کر سکتا۔ چہرہ دیکھ کر ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے بھائی ادھر بات ہی نہیں کرنی ہے، چپ کر کے سیدھا کام کرو۔ انسان کے بچے بن گئے۔ تو میں بھی جب پہلی بار، چلیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہے گی سناتے رہیں گے، بات لمبی ہو جاتی ہے ورنہ۔ تو پہلی دفعہ گیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے مانگا، اور جمعے کے دن گیا۔ مبارک دن ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ہفتے کا سردار ہے جمعہ، الیوم الجمعہ، مبارک دن ہے۔ اور جمعے کو کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ سمجھدار لوگ میری بات سمجھ جائیں گے، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ نیک بن جاتے ہیں، کپڑے بھی سنت پہن لیتے ہیں، اور آج ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، اصل میں 7ویں دن روٹی ملتی ہے بس، اسی لیے 7ویں دن نماز کو جاتا۔ تو بہرحال میں چلا گیا وہاں، جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ایک افسر نے اپنے پیون کو بھیج کے بلا لیا، بھائی وہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، چلا گیا، بیٹھ گیا ان کے آفس میں۔ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا ہاں واقعی میں تھوڑا سا آپ دیکھے ہوئے لگ رہے ہیں، لیکن اتنا غور سے میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہوگا اس لیے میں پہچان نہیں رہا۔ کہہ رہے ہاں وہ آپ نے میرا نکاح پڑھایا تھا۔ اب یہ ادھر افسر تھا، کہنے لگا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا بھائی پہلی بار پکا لائسنس بنوانے آیا ہوں۔ کہہ رہے بس بن گیا؟ بیٹھے رہے؟ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں بنوانا ہے، پورا پراپر طریقے سے ٹیسٹ دلواؤ، سب کچھ آتا ہے گاڑی واڑی چلانا، اور طریقے سے جو ہوتا ہے نا، پکی فیس جو صرف ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ کہہ رہے اسی طرح بنوائیں گے۔ آدھے گھنٹے میں لائسنس ہاتھ میں مل گیا الحمدللہ۔ حالانکہ اس زمانے میں تو رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا کام، لوگ یہ کہتے تھے، لیکن کیسے ہو گیا ہمارا؟ سنت کے اوپر عمل کرنے سے اللہ آپ کی ہیبت سامنے والے کے دل میں ڈال دیں گے جو گناہ گار ہوگا نا۔ رشوت لینے والا کوئی نیک تو نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے، اس کے اندر رعب آ جائے گا۔ تیسرا، اللہ آپ کو انعام کیا دیں گے کہ آپ کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ رزق میں جب برکت آ جائے، کشادگی ہو جائے، مال وافر مقدار میں مل جائے، پھر کیا پریشانی رہ گئی۔ اور چوتھی نعمت اور خوشخبری یہ ہے جو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا کہ آپ کو دین میں اللہ پختگی دے دیں گے، کیونکہ سنت جو ہے نا فرائض کی حفاظت کرنے والا ہے، اس پہ پہرا دینے والا ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔